قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 سورہ انعام۔ سورہ انعام کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 55 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ عربی میں انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس سورے کا بنیادی ہدف اور مقصد بھی توحید، نبوت اور قیامت کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن اس سورے میں سب سے زیادہ توحید، شرک اور بت پرستی کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 44 میں واضح بیان ہوا ہے کہ اللہ بندے کو بغاوت کرتے ہی عذاب نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب بندہ پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے تو اچانک عذاب نازل کر دیتا ہے اور اسے اس کی اوقات سے باخبر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 131 میں اشارہ ہے کہ اللہ کا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اتمام حجت ہے، اور خدا کسی شخص کو بھی اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں دیتا ہے۔ سورہ انعام وہ عظیم سورہ ہے جس میں 70 مرتبہ پروردگار عالم کا اسم گرامی آیا ہے، اور 70,000 فرشتے اس سورے کو لے کر نازل ہوئے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ان سے کہیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ پھر بتائیے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اب ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس خدا کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ثابت ہیں، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بنوں، اور خبردار تم لوگ مشرک نہ ہو جانا۔ قُلْ إِنِّي خدا کی طرف سے تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ خیر دے دے تو وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اپنے تمام بندوں پر غالب اور صاحب حکمت اور باخبر رہنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، اور بتا دیجئے کہ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، اور بتا دیجئے کہ خدا صرف خدائے واحد ہے، اور میں تمہارے شرک سے
اور ان میں سے بعض لوگ کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ہے۔ یہ اگر تمام نشانیوں کو دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو بھی بحث کریں گے، اور کفار کہیں گے کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں
और अगर इनका एराज व इनहराफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरता है, तो अगर आपके बस में है कि जमीन में सुरंग बना दें या आसमान में सीढ़ी लगाकर कोई निशानी ले आए तो ले आए। बेशक अगर खुदा चाहता तो जबरन सबको हिदायत पर जमा ही कर देता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शुमार नावाकिफ लोगों फिर जब इन नसीहतों को भूल गए जो इन्हें याद दिलाई गई थी, तो हमने इम्तिहान के तौर पर इनके लिए हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहां तक कि जब वो इन नेमतों से खुशहाल हो गए तो हमने अचानक
انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس خدائی خزانے ہیں یا ہم عالم الغیب ہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں۔ ہم تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتے ہیں۔ اور پوچھئے کہ کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں نہیں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ عذاب ہوتا جس کی تمہیں جلدی ہے تو اب تک ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ خشک و تر سب کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور وہی خدا ہے جو تمہیں رات میں گویا کہ ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور دن میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت حیات پوری کی جا سکے۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت اسی کی بارگاہ میں ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں باخبر کرے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے اسے اٹھا لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر سب اپنے مولا برحق پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان سے کہیے کہ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جسے تم گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آواز دیتے ہو کہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. کہہ دیجئے کہ خدا ہی تمہیں ان تمام ظلمات سے اور ہر کرب و بے چینی سے نجات دینے والا ہے، اس کے بعد تم لوگ شرک اختیار کر لیتے ہو. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو عذاب کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح آیات کو پلٹ پلٹ کر بیان کرتے ہیں کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی حالانکہ وہ بالکل حق ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے رب بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. اور صاحبان تقوی پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ شاید یہ لوگ بھی تقوی اختیار کر لیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں زندگانی یہ دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو، اور سارے معاوضے اکٹھا بھی کر دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اس طرح اللہ کے ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جائیں، جس طرح کے کسی شخص کو شیطان نے روئے زمین پر بہکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں مارا مارا پھر رہا ہو، اور اس کے کچھ اصحاب اسے ہدایت کی طرف پکار رہے ہو کہ ادھر آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں سراپا تسلیم رہیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور دیکھو نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو کہ وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جب بھی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کا قول برحق ہے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا. وہ غائب اور حاضر، سب کا جاننے والا، صاحب حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی باپ آذر سے کہا کہ کیا تو ان بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھلاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پس جب ان پر رات کی تاریکی چھائی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر پروردگار ہی ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا کہ پھر یہ خدا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے قوم، میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرا رخ تمام تر اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں.
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اور جب ان کی قوم نے ان سے کٹ حجتی کی تو کہا کہ کیا تجھ سے خدا کے بارے میں بحث کر رہے ہو جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میں تمہارے شریک کردہ خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ کہ خود میرا خدا کوئی بات چاہے کہ اس کا علم ہر شے سے وسیع تر ہے۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور میں کس طرح تمہارے خداؤں سے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں نازل ہوئی ہے۔ تو اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہماری دلیل ہے جسے ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط بھی بنائے اور سب کو عالمین سے افضل و بہتر بنایا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور پھر ان کے باپ دادا، اولاد اور برادری میں سے اور خود انہیں بھی منتخب کیا اور سب کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہی خدا کی ہدایت ہے جسے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔
یہی وہ افراد ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے۔ اب اگر یہ لوگ ان باتوں کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان باتوں کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو انکار کرنے والی نہیں ہے۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ہدایت کے راستے پر چلے اور کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس کار تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، یہ قرآن تو عالمین کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی جبکہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا ہے، تو ان سے پوچھئے کہ یہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جسے تم نے چند کاغذات بنا دیا ہے اور کچھ حصہ ظاہر کیا اور کچھ چھپا دیا، حالانکہ اس کے ذریعے تمہیں وہ سب بتا دیا گیا تھا جو تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ سب کس نے نازل کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے، اور پھر انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنی بکواس میں کھیلتے پھرے۔